ایک بادشاہ کو رنگ برنگے کپڑے بہت پسند تھے، وہ طرح طرح کے کپڑے پہنتا تھا۔ آخر وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے سے اکتا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس بار مجھے نئے طرح کے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور کہا مجھے کچھ نئے طرح کے کپڑے پہننے کے لیے چاہیے۔ سارے وزیروں اور مشیروں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ایک وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اب کے کپڑے سب سے منفرد اور قیمتی ہونے چاہئیں۔ ریشمی کپڑوں پر سونے کی تاروں سے کام کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ ایک جگمگاتی ہیروں کی ٹوپی ہو۔ بادشاہ کو وزیر کا خیال پسند آیا۔ شاہی درزی کو بلایا گیا۔ بازار سے قیمتی ریشمی کپڑا خرید کر اسے سونے کی تاروں سے سلائی کیا گیا۔ ان کپڑوں پر سونے اور چاندی کی تاروں سے کڑھائی کر کے اسے آراستہ کیا گیا۔ ان کپڑوں کے شایع نشان قیمتی ٹوپی تیار کی گئی۔ اس ٹوپی پر برابر فاصلے میں ہیرے ٹانکے گئے اور درماج میں ایک خوبصورت جگمگاتا قیمتی ہیرا لگایا گیا۔ کپڑوں ہی کے رنگ کے جوتے بھی بنوائے گئے۔ بادشاہ کے معاہے کی تھیلی جو ہمیشہ سے بادشاہ کے پاس ہوتی تھی، اس پر بھی کپڑوں کی طرح ہم رنگ غلاف چڑھایا گیا۔ غرض کے بڑی محنت کر کے بادشاہ کے نئے کپڑے تیار کیے گئے۔ ان کپڑوں کو بادشاہ کی الماری میں لٹکا دیا گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات ہی کو بادشاہ کے محل میں کسی طرح ایک چور داخل ہو گیا۔ چور ساری چیزیں تیجوری میں بند پا کر بڑا مایوس ہوا۔ جب اس کی نظر الماری پر پڑی تو اس نے شاہی کپڑے دیکھے تو اس نے سوچا کہ میں پڑوسی ملک سے آئے ہوئے شہزادے کے ہاتھوں فروخت کروں گا۔ چور کو معلوم تھا کہ شہزادہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ شہزادے کا پروگرام تھا کہ کل وہ جا کر بادشاہ سلامت سے ملاقات کرے گا۔ چور نئے کپڑے لکڑی کے چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے شہزادے کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے جب یہ نئے کپڑے دیکھے تو اسے بہت پسند آئے۔ اس نے سوچا کہ میں یہ نئے کپڑے پہن کر بادشاہ سلامت سے ملاقات کروں گا تو بہت خوبصورت نظر آؤں گا۔ چنانچہ اس نے یہ کپڑے من مانگی قیمت پر خرید لیے۔ دوسری طرف جب بادشاہ سلامت کو نئے کپڑے نہیں ملے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اب میں شہزادے سے ملاقات کے وقت کیا پہنوں گا۔ بادشاہ نے نگران کو قید خانے میں بند کر دیا اور دوسرے عمدہ کپڑے پہن لیے۔ ادھر شہزادہ بھی نئے کپڑے پہن کر بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ شہزادہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ سے پہلے اس کی ملاقات شہزادی سے ہو گئی۔ شہزادے کو وہ شہزادی پسند آ گئی اور شہزادی کو بھی شہزادہ پسند آ گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت کی ملاقات شہزادے سے ہوئی تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ میرے کپڑے شہزادے نے کس طرح پہن لیے ہیں۔ انہوں نے جب شہزادے سے کہا، یہ کپڑے جو اپنے پہن رکھے ہیں کل رات ہمارے محل سے چوری ہو گئے تھے۔ اب سارا قصہ شہزادے کی سمجھ میں آ گیا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، یہ کپڑے وہی چور مجھے فروخت کر گیا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے ہیں، مجھے اب جو چاہیں سزا دیں۔ بادشاہ کو شہزادے کی صاف گوئی بہت پسند آئی اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ شہزادے کو اپنی بیٹی شہزادی کا رشتہ بھی دے دیا اور اپنے ہونے والے داماد کو وہ کپڑے تحفے میں دے دیے۔ چور کو شہزادے نے پکڑوا دیا اور نگران کو آزاد کروا دیا۔ پورے ملک میں دونوں کی شادی کی خوشی دھوم دھام سے منائی گئی۔ شہزادہ دلہن کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار رہے۔